اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ، عزت اور حرمت والا مہینہ، جس کی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن مقدس کے اندر بھی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو عزت اور حرمت والا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے یہ 4 مہینے مقدس بنائے، جن میں سے محرم کا مہینہ بھی مقدس مہینہ اور عزت اور حرمت والا ہے۔ اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نام پر جو ابھی ڈھونچ رچایا جا رہا ہے ہمارے ملک میں، دنیا میں، خاص طور پر آج تو ایسا دور آ چکا ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں، عورتیں بھی جس عورت کو اللہ نے گھر کی زینت بنایا تھا، وہ میدان میں آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ماتم کرنا شروع کر دیا، اور پردے کو بھی بھول گئی، سینہ پٹتی ہے غیر محرموں کے سامنے۔ یہ بے حیائی فحاشی ہے، سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دین کا نام لگا کر بے حیائی پھیلانے والے لوگ دین کا نام لگا کر دنیا کے سامنے، اوپر ٹائٹل تو انہوں نے دین کا لگایا ہوا ہے، مگر اندر جو حقیقت ہے وہ بالکل ہی دین کے خلاف ہے۔ ان کا عمل بھی دین کے خلاف ہے، اور ان کا کردار اور ان کا بیان بھی دین کے خلاف ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت دے کر یہ سبق سکھایا ہم لوگوں کو کہ انہوں نے شہادت کے وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا، نماز سے روگردانی نہیں کی، اپنی شہادت تو قبول کر لی مگر نماز کو نہیں چھوڑا، صبر کا دامن ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور ان کی سب سے افضل جو افضلیت ہے وہ ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی خاندان نبی علیہ السلام سے ہیں۔ ان کے نام پہ آج لوگ جو تماشا کر رہے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی بے حیائی کا اوپر اسلام کا ٹائٹل لگا کر بے حیائیاں کروا رہے ہیں۔ نام تو سامنے تو پیش تو اسلام کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر بے حیائی ہی بے حیائی ہے، فحاشی ہے، بالکل ہی اسلام کی خلاف ورزی ہے، بالکل ہی اسلام کی خلاف ورزی ہے، اور اسلام کے خلاف یہ سازش کی جا رہی ہے۔ عورتوں کا کیا کام ہے سینہ پیٹنے کا؟ عورتوں کا کیا کام ہے ماتم کرنے کا؟ اللہ نے تو اپنے پیغمبر کے گھر والیوں کو بھی فرما دیا تھا کہ تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، کہ تم گھروں میں رہو، نہ کہ زمانہ جاہلیت والی عورتوں کی طرح، پہلے جو زمانہ جاہلیت کا تھا اس زمانہ جاہلیت کی طرح نہ کہ تم بازاروں میں اپنی زینت دکھاتی پھرو، بلکہ تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، بلکہ آپ کا کام کیا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، آپ نماز پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کے حکم کو مانیں، ان کے حکم کے پیچھے چلیں۔ تو آج کل کی یہ لبرل عورتیں یہ دین بیان کر رہی ہیں، یہ لوگوں کو دین کا سبق سکھا رہی ہیں، یہ تو معاشرے میں، ملک میں، گاؤں میں بے حیائی پھیلا رہی ہیں۔ ان کا دین سے کیا کام ہے؟ ان کا دین سے کیا لینا دینا ہے جو بے حیائی پھیلا رہی ہیں؟ عورت کو تو اللہ نے گھر کی زینت بنایا تھا، لیکن ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ لا کے رکھ دیا، اور دین کا ٹائٹل لگا کر بے حیائی پر کرنے پہ ان کو مجبور کر دیا، ان کو دنیا کے سامنے لے کر آئے ہم لوگ۔ یہ لوگ جو اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی ماں اور بیویوں کو لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پر لے کر آئے ہیں، ان کا
کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد بے حیائی پھیلانا ہے، ان کا مقصد ہمارے معاشرے سے عزت کا جنازہ نکالنا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ابھی جو محرم کے دنوں میں عورتوں سے ماتم کروایا جا رہا ہے، عورتوں سے، یہ عورتوں کا کام کیا ہے ماتم کرنے کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عورت کے اوپر اتنی ذمہ داری عائد فرمائی ہے کہ عورت تو قبرستان بھی نہیں جا سکتی، عورت اتنی باعزت کردار والی ہونی چاہیے۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر کی گھر والیوں، اگر آپ سے کوئی دین کا مسئلہ بھی پوچھنے آ جائے نا، دنیا تو بعد کی بات ہے، اگر کوئی دین کا مسئلہ بھی آپ سے پوچھنے آ جائے تو اس سے بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، اس سے بھی سخت لہجے میں بات کریں، تاکہ اس کے دل کے اندر کوئی دنیاوی خواہشات نہ جائے، بے حیائی کی طرف نہ چلا جائے، اس کا دل اس کی طرف نہ ہو جائے، کیونکہ آپ عورتوں کی آواز میں اللہ نے ترنم رکھا ہے، لہجہ نرم رکھا ہے عورتوں کا۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب عورتیں اگر مسئلہ بیان کریں تو اس کو بھی، اس کا لہجہ جو ہے وہ سخت ہونا چاہیے، نرم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کل کی ہماری عورتیں یہ کیا کر رہی ہیں دین کے ساتھ؟ یہ تو بالکل ہی دین کے خلاف ورزی ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا کے سامنے اپنی زینت دکھاتی پھرتی ہو، اللہ کے لیے اللہ کے قرآن کو پڑھو اور ان بے حیائیوں سے نکلو، کیونکہ ہم نے مرنا بھی ہے، کیونکہ ہماری زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ادھر ایک ایک رائی کے دانے کے برابر ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میری بہنوں اور ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو سنواریں، دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریقے کے اوپر آپ زندگی گزاریں، تاکہ دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی عزت ملے۔